السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے سیلاب کی تباہ کاریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ کے پی کے بعد اب پنجاب پورا لپیٹے میں ہے۔ ساؤتھ پنجاب میں بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور کئی سو دیہات پانی کے نیچے آ گئے ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، مویشی مال مر گیا ہے اور سبزیاں کئی فصل جس میں کاٹن بھی ہے، شوگر کین بھی ہے، سبزیاں بھی ہیں، سب پانی کے نیچے آ گئے ہیں۔ غریب حیران اور پریشان ہیں۔ ویسے ہی مہنگائی چوٹ چڑھی ہوئی تھی، لیکن اب ان کے بعد اب جب سیلاب اترے گا تو مہنگائی آسمان تک پہنچ جائے گی، غریب تباہ ہو جائیں گے، اور آہستہ آہستہ یہ پانی آتا ہوا اب سندھ کے نزدیک پہنچ گیا ہے، اور ایک دو دن میں گڈو میں پتہ چل جائے گا کہ کتنا پانی آ رہا ہے۔ اس کے بعد سکھر بیراج، کوٹڑی بیراج، اور ہمارے چیف منسٹر سندھ کے مطابق، مراد علی شاہ صاحب کے مطابق، کچا تو پورا ڈوب جائے گا۔ یعنی وہ ابھی تک پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ یہ ایک سپر فلڈ فیلڈ ہے، سپر فلڈ سیلاب ہوگا، تو اس سے آدمی تھوڑا سا ڈر گیا ہے۔ سپر فیلڈ کا سیلاب جو ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور وہ کئی جگہوں سے بند کو بھی توڑتا ہے وہ پانی، لوگ کچا پورا بھی تباہ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور غریب عوام کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ آبپاشی کے ماہرین پھر دیکھتے ہیں کہ بڑے شہروں کو کیسے بچایا جائے، اور پھر وہ چھوٹے شہروں کی قربانی دیتے ہیں، پھر پانی کو اس جیسی جگہوں پہ کٹ لگاتے ہیں اس کو کہ پانی بجائے کہ سیدھا فلو کرے پھر وہ ان کچے میں چلا جائے یا ان دیہات میں چلا جائے۔ بہرحال ابھی اللہ کا شکر ہے کہ سندھ میں کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن امکان بہت بڑا ہے جب پانی آئے گا تو اللہ پاک خیر کرے، اللہ پاک کے پی کے میں بھی اور پنجاب میں بھی خیر کرے، وہ بھی ہمارا ملک ہے، ہم پاکستانی ہیں۔ اور وہاں پر جو چیف منسٹر ہے مریم نواز، وہ ہر ایک گاؤں گوٹھوں میں جا رہی ہے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں جا رہی ہے، اس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، اور تاکہ عوام کو تھوڑا حوصلہ رہے، کیونکہ پی ٹی آئی والے اور ان کے جو مخالف ہیں گورنمنٹ کے، انہوں نے تو بہت سوشل میڈیا میں تباہی مچا دی ہے کہ شہباز شریف کو ای سی او کانفرنس میں نہیں جانا چاہیے تھا، یہاں پہ بہت بڑی تباہی آئی ہوئی ہے اور اس کو بیجنگ نہیں جانا چاہیے تھا۔ لیکن ایک عام اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل کے تحت میرا جو یہ ایمان ہے کہ یہ شہباز شریف کو واقعی جانا چاہیے تھا، کیونکہ جنگ کے بعد، انڈیا کے جنگ کے بعد یہ پہلا بہت بڑا انٹرنیشنل فورم تھا جہاں پہ پاکستانی پرائم منسٹر اور انڈیا کا پرائم منسٹر اکٹھے آئے ہیں، اور 20 بڑے ممالک کے سربراہان وہاں پہ ہیں، اور اس پہ جو چائنا کے پریزیڈنٹ نے اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے جو خطاب کیا ہے وہ بھی بڑا اہم خطاب تھا، اور اس میں اس نے انڈائریکٹلی مودی صاحب کو دھو دیا اور ان کو باقاعدے اس کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنے کی کوشش کی کہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ، خزدار کا واقعہ، کے پی کے میں دہشت گردی، وہ انڈائریکٹلی اس نے کہا کہ اس میں فارن کنٹری کا جو ہے وہ ہاتھ ہے، اور وہی یہ لوگ کرا رہے ہیں، اس سے کرانے سے انٹرنیشنل پیس خطرے میں پڑ جائے گا یا علاقائی پیس خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ ایک پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ ایک بہت بڑی فتح ہے، اور کئی ملکوں نے، جب آپ وہ شارٹس دیکھیں گے، انہوں نے بہت بڑا وارم ویلکم کیا ہے شہباز شریف کو، پاکستانی ڈیلیگیشن کو۔ تو یہ ایک قسم کی ہماری سفارتی کامیابی جو چل رہی تھی اس کو ایک بہت بڑے انداز میں انڈورس کیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، اس میں بھی پرائم منسٹر کا ہونا ضروری ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جیسے ہی پرائم منسٹر واپس آتے ہیں وہ اپنے آپ کو کتنا انگیج کرتے ہیں اس سیلاب کی تباہ کاریوں میں، کیونکہ پرائم منسٹر کا وفاق کا ہاتھ ایک اور بات ہے، باقی صوبائی گورنمنٹس اپنے اپنے لحاظ سے اپنے لمٹس میں اپنے کام کر رہی ہے، جیسے مریم نواز کر رہی ہے، ایسے سائیں مراد علی شاہ بھی یہاں سندھ میں کر رہے ہیں، وہ بھی سکھر بیراج گئے تھے، گڈو کا دورہ کیا تھا، کوٹڑی کا دورہ کیا ہے، ہماری ایریگیشن کی جو سیکریٹری صاحب ہیں، منسٹر صاحب ہیں، چیفز ہیں، ان کا عملہ ہے، وہ بھی بظاہر تو بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ لیکن جب وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، جب کوئی پرائم منسٹر ملک کا ہوتا ہے، اگر وہ آتا ہے تو لوگوں کا حوصلہ بڑھتا ہے، سندھ گورنمنٹ کا بھی حوصلہ بڑھے گا، پنجاب کا بھی۔ کے پی کے ایک چکر لگا کے آئے ہیں شہباز شریف صاحب، تو ہمیں امید ہے کہ جیسے ہی پرائم منسٹر واپس آئیں گے، اور وہ جلدی آنے والے ہیں،
وہ پورا فضائی دورہ بھی کریں گے، پنجاب کا بھی، سندھ کا بھی، اور جہاں جہاں خطرات ہیں وہاں ان سے میٹنگ کریں گے۔ اور میری یہ ان سے گزارش بھی ہے کہ وہ ایک ایسی ٹیم بنائے جس میں چاروں وفاقی وزراء، چاروں وفاقی اور میری ایک گزارش ہے کہ وہ ایک ایسی ٹیم بنائیں جس میں چاروں وزراء اعلیٰ اس میں شامل ہوں، اور جو موسمیاتی تبدیلی کا منسٹر ہے وہ بھی اس میں شامل ہو، ایریگیشن کے ایکسپرٹس شامل ہوں، تاکہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ آئندہ خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال ہو اس کو کیسے نمٹا جائے۔ کیونکہ جب تک ہم ایریگیشن کے ایکسپرٹ سے معلومات نہیں لیں گے، یا ایریگیشن کو آن بورڈ کے ڈپارٹمنٹ کو آن بورڈ نہیں لیں گے، تب تک صرف ہوا میں ہم باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ جتنا نالج ان کو ہے اتنا ہمیں نہیں ہے۔ اور بند کیسے ڈیم کہاں بننا چاہیے بھی کہ نہیں بننا چاہیے، سمندر کو کتنا پانی کی ضرورت ہے، اور وہ پانی سمندر کے لیے میٹھا پانی کیوں ضروری ہے، یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہیں۔ یہ ساری چیزیں وزراء اعلیٰ کو بٹھا کے، اور جو کلائمیٹ چینج کے منسٹر ہیں یا ایریگیشن کے ایکسپرٹس ہیں، پرائم منسٹر ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں، تاکہ آئندہ خدا نخواستہ کوئی ایسا بڑا واقعہ ہو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ تو یہ مل کر پاکستان کو بچانا ہے۔ ابھی آہستہ آہستہ پانی تو اتر رہا ہے پنجاب میں، لیکن ایک اور بری خبر آ گئی ہے انڈیا سے کہ انہوں نے 8 لاکھ کیوسک پانی اور چھوڑ دیا ہے ستلج میں اور چناب میں۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جب پانی آئے گا تو پھر پنجاب کے کئی اضلاع کو یہ ڈبوئے گا، ان پہ ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، اور وہ پانی پھر پنجنت پہ آ کے پھر سندھ میں آئے گا۔ ابھی ایک پانی آیا نہیں ہے، پھر دوسرا پانی تیار ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں مل جل کے کام کرنا چاہیے، ایسی ٹیمیں ہونی چاہیے وفاق کی کہ جب تک پرائم منسٹر آئے وہ اس کے دورے کرے۔ پی ایم ڈی سی تو کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسے لوگ بھی ہوں جو ان کو حوصلہ دیں، بتائیں، عوام کے لیے خاص ہوتے ہو، بیچارے جو جن کے گاؤں ڈوب جاتے ہیں، وہ روڈ پہ آ جاتے ہیں، ان خواتین کے لیے نہ کوئی واش روم کا کوئی مسئلہ ہے، نہ کا کوئی پروگرام ہے، نہ کوئی فیسلٹیز ہے، نہ ان کے بچوں کے لیے، وہ بیچارے اس وجہ سے بڑے پریشان ہیں۔ مجھے امید ہے چاروں صوبوں کے جو وزراء اعلیٰ ہیں وہ اس بات کی نشاندہی ضرور کریں گے، خاص کر کے پنجاب اور سندھ والے، کہ خدا نہ خواستہ اگر پانی اتنا اور مزید بڑھتا ہے، خاص کر کے میں سندھ کی ابھی بات کر رہا ہوں، تو وہ جو دیہات کے لوگ ہیں، جو خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کو جہاں وہ شفٹ کریں وہاں ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست ہو، واش روم کا بندوبست ہو، اور اللہ کرے گا یہ پانی آرام سے گزر جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بند کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ تینوں دریا کے بند ہیں، جو تینوں ہمارے بڑے بڑے بیراج ہیں، ان سے پانی کو آرام سے گزرنے دیا جائے، ان کی باقاعدہ نگرانی کی جائے، تو انشاءاللہ یہ پانی گزر جائے گا۔ تھوڑا بہت جو نقصان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا خیر کرے گا۔ اور ابھی سے یہ میں بات بتا دوں کہ یہ جب پانی ختم ہوگا تو مہنگائی بہت بڑھے گی، تو حکومت کو ابھی سے ہی منصوبہ بندی کرنی چاہیے، خاص کر کے غریب عوام کے لیے، تنخواہ دار، پینشن دار طبقے کے لیے، ان بیچاروں کا کیا ہوگا، کیونکہ سبزیاں بھی ڈوب گئی ہیں، اور کاٹن بھی ڈوب گئی ہے، شوگر کین اور بہت بڑے کراپس ہمارے پانی کے نیچے آ گئے ہیں، خاص کر کے پنجاب میں، سندھ میں بھی اس کا خطرہ ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کو ایک ایسی اسٹرکٹ پالیسی بنانی چاہیے تاکہ غریبوں کا کچھ بھلا ہو، پھر کوئی منی بجٹ نہ آئے، تاکہ لوگ اپنا روزگار یا اپنا گزارا آرام سے کر سکیں۔